ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام کے مستحق تمام انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور آج کے اس مختصر دورانیے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے رمضان جو گزارا، رمضان کے بعد اپنے آپ میں کیا فیلنگ لا رہے ہیں، کیا چینجنگ لا رہے ہیں، کیا چینجنگ محسوس کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا یہ بڑا کرم ہے کہ وہ ہمیں وقفے وقفے سے کچھ ایسے مواقع دیتا ہے، کچھ ایسے گھڑیاں اور کچھ ایسے مہینے اور ساعتیں دیتا ہے کہ جن کے قلیل اوقات میں ہم محنت و مشقت و ریاضت و عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے انعامات کے مستحق بن جائیں۔ انہی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں سے ایک نہایت ہی عظیم مہینہ رمضان کا ہمارے سروں سے ابھی گزرا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کیا، اپنے اوقات کو فارغ کیا، اوقات کو مینج کیا کہ اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اور وقت بچا کے عبادت کے لیے ان اوقات کو لگانا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے کہ بندہ اگر اپنے اوقات کو مینج کرنا چاہے، اپنے نظام الاوقات کو درست کرنا چاہے، تو اس کے لیے کوئی بڑی بھاری بات نہیں ہے یہ، پر بندہ بڑا لاوبالی پن کا شکار ہے۔ آزاد خیالی اس کے ہاں، اس کے رگ و پے میں ہے۔ تھوڑا سا آفر کا موقع دیا یا آفر دیا تو اس نے آپ کو کتنا بہترین منظم کر لیا ہے نا۔ دن کے اوقات میں کام کی تنظیم، رات کے اوقات میں تراویح کی تنظیم، سحری کی تنظیم، اور سحری کے بعد پھر اپنے کاروبار کو کس طرح سے کن اوقات میں کیا جائے کہ روزہ بھی بھاری نہ پڑے اور ہماری تجارت بھی مندی نہ ہو، ہے نا۔ سب کچھ ہم نے کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آفر ایک دیا تو اتنا سارا اس نے کر لیا، تو کیا آفر نہ ملے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے روٹ جاتی ہے؟ رحمتیں برکتیں وہیں برقرار رہتی ہیں، کچھ بھی کمی نہیں ہوتی ہے، بس 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اور ہم اس 19-20 میں کے فرق میں ہم گویا کہ اپنے ایمان کی کوالٹی اللہ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کون سے ایمان والے ہیں۔ ہم ہمہ وقت 24 گھنٹے اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں یا جز وقتی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ لیتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہی ہے۔ علیم بذات الصدور، اسے معلوم ہے کہ بندہ جز وقتی عبادت کتنا کرتا ہے اور کل وقتی عبادت کتنا کرتا ہے، اور تھوڑا سا اس کو چسکا دے دو، لالچ دے دو تو اور کیا کر سکتا ہے، یہ سب اسے معلوم ہے۔ اچھا بتائیے، یہ چیز دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کرے، کسی بڑے آدمی کے چڑھنوں میں آ کر کے اس کا آفر سن کر کے، تو اسے کیا کہا جائے دنیا کے اندر؟ کیا کہا جائے گا؟ لالچی، ہیں؟ ابن الوقت، وقت سے فائدہ اٹھانے والا، ہے نا۔ یہ تو دنیا کی بات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمارا کیا وقت تعلق بنا ہوا ہے؟ ابن الوقت ہی کا تو ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہمارے اس کرم پر وہی کچھ دے گا جو ہم نے چاہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عمل مسلسل مطلوب ہے نا، عمل مسلسل، ایسا نہیں کہ کچھ کیا کچھ چھوڑا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔
یہ تو نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کو. اچھا کسی کیا بھی نہیں چلتا یہ. اگر ہمارا کوئی مالک جس کے ہم کام کرتے ہو، جس کی کمپنی میں ہم کام کرتے ہوں، اور وہ آفر کے موقع پر ہم کو کچھ زیادہ دے دے، تو آفر کے موقع پر زیادہ کر کے کیا اگلے دنوں میں ہم سو جائیں گے، کام نہیں کرنے جائیں گے، ڈیوٹی نہیں بجا لائیں گے؟ بالکل بجا لائیں گے. تو کیا اللہ رب العالمین نے یہ آفر دے کر کے یہ کہہ دیا ہم سے کہ بھئی 11 مہینے آزاد ہو گئے تم، اب تم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وقت کی پابندی نہیں کرنا ہے، اپنے کام کو مینیج نہیں کرنا ہے، آپ کو تہجد نہیں پڑھنا ہے، آپ کو غمخواری، مواسات، ہمدردی نہیں دکھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں تو نہیں ایسا کہا ہے. اللہ کا یہ مطالبہ تو ہمہ وقت ہے، 24 گھنٹے ہے. جیسے یہ ہمارا جذبہ ابھر کر کے رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے آیا اور دکھا، یہی جذبہ اللہ رب العالمین 24 گھنٹے دیکھنا چاہتا ہے، 12 مہینے دیکھنا چاہتا ہے. تب اللہ رب العالمین ہمیں وہ ساری چیزیں دے گا جو ہم چاہتے ہیں. ورنہ یہ تو ایسے آفرس میں آگے آ جانا اور بعد کے اعمال کو چھوڑ دینا، یہ تو مسلمانی سیوا نہیں ہے، مومنانہ شان نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، پہلے ہی پارے میں ہے نا، پڑھتے ہیں پہلے ہی پارے میں، دوسرے پیج پہ ہے نہیں. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آگے وما هم بمؤمنین. اچھا یہ آیت ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ منافقوں کے لیے، تو کیا یہ آیت ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مدینے کے منافقوں کے لیے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کچھ نصیحت، کچھ سبق ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ یہ مہینہ جو گزرا ہم نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، عمل سے، قول سے، فعل سے، ساری چیزوں سے. آخرت کا بھی ثبوت دیا کہ اللہ رب العالمین کہ ہاں جائیں گے، مر کر زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے ثواب لینا ہے، اسی پر ہمارا جزا و سزا منحصر ہے، ہم نے کر کے بتا دیا. ومن الناس من يقول آمنا وبالیوم الآخر. رہے رمضان گزر گیا، وما هم بمؤمنین، رمضان گزر گیا تو وما هم بمؤمنین. تصور کریں، غور کریں، اپنے ہاتھ پر، اپنی ذات پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں صرف منافقوں کے لیے نہیں کہی ہیں. مدینے کے منافق اس سے مراد نہیں ہے، قیامت تک جو اس صفت میں آئیں گے، جو اس دائرے میں آئیں گے، ہم ہو یا آپ ہو، قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس آیت کے دائرے میں آ جائے گا. وہ کہ زبان سے جو دعویٰ کرے کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب وہ وقت گزر جائے تو وہ یہ ثابت کر دے عمل سے وما ہم بمؤمنین کہ ہم بھیا نہیں ہیں، ہم نہیں سنبھال پائیں گے اس کو. آگے کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو اور مومنوں کو، ہے نا. کیا کوئی انسان اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ نہایت درجے کی مورختہ ہے، بلادت ہے، سفاہت ہے، بیوقوفی ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کون سا ایمان مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو اور کون سا ایمان مطلوب نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور ہم اپنے اس تھوڑے سے عمل سے ایمان کا شہرہ کر کے، ایمان کا دکھاوا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مومنوں سے مراد پکے سچے مومن. اس وقت کے اگر پکے سچے مومن ہیں اس آیت کے اس حوالے سے، تو آج کے بھی پکے سچے مومن ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جن کے دلوں میں وہی قدر و قیمت جو رمضان میں تھی نماز کی، رمضان کے بعد بھی وہی قدر و قیمت ہے. جن کے دلوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی قدر و قیمت، اس کا ثواب جو رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی وہی ہے. اسی طرح سے دیگر اعمال خیر کی جو قدر و قیمت رمضان میں تھی وہی رمضان کے بعد بھی ہے. تو وہ مومن ہیں. اور وہی اس آیت میں کہ مخاطب ہیں کہ ان کو دھوکہ دے رہے وہ لوگ جو رمضانی مسلمان تھے، جن کی وجہ سے ریگولر نمازیوں کو کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت کچھ سننا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو. یہ مینڈک کی طرح آتے ہیں اور آگے پھدک کے آتے ہیں اور اس کے بعد 1 مہینے میں غائب ہو جاتے ہیں. 1 مہینہ بھی نہیں لگتا ہے. 26ویں تراویح پڑھے کہ اس کے بعد سے گدھے کی سینگ کی طرح غائب ہو جاتے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہیں
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب ان کے اعمال کا پٹارا کھلے گا تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کو تو احسن عمل پسند ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ کیا رمضان میں ہم نے بہترین عمل کیا؟ اگر یقیناً رمضان میں بہترین عمل کیا ہوتا تو رمضان کے بعد اس کا اثر باقی رہتا۔ دنیا میں کوئی ایسا ورک شاپ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو، کسی مشینری کو اس ورک شاپ سے نکالو اور اگلے دن ہی وہ بھسٹ ہو جائے، اس کا ٹائر بھسٹ ہو جائے، اس کا انجن بھسٹ ہو جائے، اس کا کلچ خراب ہو جائے، بریک خراب ہو جائے، ایکسیلیٹر خراب ہو جائے، کچھ بھی خراب ہو جائے، ورک شاپ سے نکلنے کے بعد اگر روڈ پر آ کر وہ گاڑی خراب ہو جا رہی ہے تو اس کا مطلب اس کی اوور ہالنگ نہیں ہوئی تھی، اس کا کام نہیں کیا گیا تھا صحیح سے۔ ایسے ہی یہ ورک شاپ کا جو مہینہ گزرا رمضان کا، اگر رمضان کا عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھسٹ ہو گئی ہماری گاڑی، اس کا مطلب رمضان میں ہم نے حسن عمل نہیں کیا تھا، خلوص دل سے کام نہیں کیا تھا، صرف دکھاوا تھا اپنی مسلمانی کا، حق مسلمان ہے۔ عربیوں کے وہ بات یاد رکھو جو سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ عربی، دیہاتی، آدیواسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ نے آیت نازل کی کہ ان سے کہہ دو کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ تو ابھی سراسری مان گئے ہیں، ابھی تو ان کے ایمان کی آزمائش ہوگی تب پتہ چلے گا کہ کیا ہے، یہ سراسری مان گئے ہیں، یعنی فرما بردار ہو گئے ہیں، یہ ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو کیا ہم آج بھی اسی آیت کے مصداق ہیں، دعوی ایمان کا، اور اللہ ہمارے ایمان کی نفی کر رہا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، یعنی ظاہری فرما بردار ہوئے ہو، یعنی تم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہاں ہم نماز مانتے ہیں، ہاں ہم روزہ مانتے ہیں، ہاں ہم حج مانتے ہیں، زکوٰۃ مانتے ہیں، ابھی تو آزمائش باقی ہے کہ اس پر عمل کر کے کہاں تک تم صحیح راستے پر اور کتنا دور تک چلتے ہو۔ یہ آیتیں صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہیں۔ ایمان کا جائزہ لے، ایمان کا جائزہ لے، ایمان کا جائزہ لیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ جو تاجر بزنس مین، جو بھی آدمی مزدور اگر اپنے عمل کا محاسبہ نہیں کرتا ہے، جائزہ نہیں لیتا ہے، تو وہ کبھی بھی ترقی کی منزلیں نہیں طے کر سکتا ہے۔ وہ جہاں ہے وہیں رہے گا، پوری زندگی وہیں رہے گا، کیونکہ جائزہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ترقی میں کون سی چیز رکاوٹ بن گئی، ہمارا خرچہ بڑھ گیا یا گھٹ گیا یا اعتدال پر ہے۔ جس کا خرچہ اعتدال پر رہتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، جس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، اور جس کا خرچہ وہیں کے وہیں رہے تو وہیں کے وہیں رہتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا ہے۔ رمضان کا اتنا بہترین بابرکت مہینہ گزرا، اتنی ساری نیکیوں سے لدا ہوا بھرا ہوا مہینہ گزرا، ہر رات جہنم سے آزادی والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ گزرا، ہر رات اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم کا فیضان کیا، شب قدر جیسی ایک رات ایسی تھی کہ اس کے بعد 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ کیا ساری چیزیں رمضان پاس ہوا اور یہ ساری چیزیں ہم نے کندھے سے اتار کے پھینک دیا، کسی چیز کی فیلنگ نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں غائب جو وہی جو ڈھاک کے 3 پات، ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ ڈھاک کے 3 پات وہی جو 2 جمع 2 4 مصلی آتے تھے وہی مصلی باقی ہیں۔ تو کہ رمضان کی مصلی کہاں گئے؟ یہ کون سی خبر میں جا کے سو گئے یا کہاں جا کے گوشہ نشین ہو گئے؟ ان کا ایمان کہاں گیا؟ ان کا مومنانہ شان کہاں گیا؟ ان کے رمضان کے روزے کہاں گئے؟ رمضان کے روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تو ان کا تقویٰ کہاں گیا؟ تقویٰ کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ عید کا چاند دیکھے اور غائب ہو گئے۔ عید کا چاند دیکھنے کا تو شکریہ کی گھڑی تھی، اور اس کے بعد شکر گزاری کی گھڑی تھی ہمیشہ کے لیے کہ اللہ تو نے موقع دیا مجھے، رمضان کا ہم نے روزہ رکھا، قیام کیا،
اسی طرح سے غریبوں کا دھیان اور گیان رکھا، ان کے کام آئے دکھ درد میں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد یہ ساری ٹریننگ کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ یہ سوال اپنے آپ سے میں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ جیسا ڈرنے کا حق کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک وقت نماز پڑھے دوسرے وقت غائب، دوسرا پڑھ لیا تیسرا غائب، تیسرا پڑھ لیا چوتھا غائب، چوتھا پڑھے تو پانچواں غائب۔ یہ ڈرنے کا تو حق نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ رکھ لیا، اس میں ساری نیکیاں کر لی، سب کا دھیان رکھ لیا، سب کے ساتھ مواسات اور ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کر لیا، اور رمضان گزر گیا تو سب بھول گئے۔ یہ تقویٰ تو نہیں ہے۔ کسی بھی لوہے کو اگر اس کو 1 گھنٹہ آگ پر گرم کیا جائے تو جیسے آگ سے اتارا جائے گا فوراً ٹھنڈا نہیں ہوگا وہ۔ ہم 1 مہینہ بھٹی میں جلے، تپائے گئے مختلف عبادات کے حوالے سے، اور جیسے ہی بھٹی سے اتارے گئے ہم، کیا ہم ٹھنڈے ہو گئے؟ ایک پاگل بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ وہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے، کچھ گھنٹے چاہیے، اس کے بعد جا کر کے وہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ہم تو کیا کہیں، ہم لفظ بڑا خطرناک ہے کہ ان منافقوں سے بھی گئے گزرے ہیں جن کے دل میں کم سے کم یہ ڈر تو رہتا تھا کہ کہیں مسلمانوں کو معلوم نہ ہو جائے، ہمارا راز، ہمارے دل کا بھید، چھپا ہوا چور نہ معلوم ہو جائے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو کیا ہمارے دلوں کا بھید مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوا؟ ان 5 وقتہ نمازیوں کو نہیں معلوم ہوا؟ ان اچھے پکے سچے مومنوں کو نہیں معلوم ہوا کہ ہم صرف رمضان کے نمازی تھے، رمضان کے مسلمان تھے، رمضان کے مومن تھے، رمضان کی تلاوت قرآن کرنے والے تھے، رمضان کی تراویح پڑھنے والے تھے، اس کے بعد غائب ہے؟ تو ہمارا ایمان کس درجے کا ہوا؟ ان منافقوں سے بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تجزیہ کریں اپنا۔ ہمارا ایمان ان منافقوں سے بدتر نظر آ رہا ہے یہاں پر، جبکہ ہم نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، اور بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بھی دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو غائب کر دیا۔ کہاں ہیں ہم؟ کام پر مداومت اللہ کو پسند ہے، اسی لیے میں بار بار یہ آگاہی دیتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں ساتھیوں دوستوں کو کہ اللہ رب العالمین کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کم عمل پسند ہے، کوالٹی والا عمل پسند ہے۔ اس لیے احسن عمل لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ خوبصورت، جس چیز کو ہم اس کے مقابلے میں لائیں گے اس سے اچھا۔ تو ہمارا عمل احسن عمل اللہ کو پسند ہے۔ تو احسن عمل اگر رمضان کا ہوتا تو رمضان کے بعد شوال میں ضائع کیوں ہو جاتا ہو، برباد کیوں ہو جاتا ہو، ہم اس سے غافل کیوں ہو جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا سارا عمل احسن عمل نہیں تھا، دکھاوے کا عمل تھا، دکھاوے کا عمل تھا کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان ہمارا مہینہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، اور کر کے بتا بھی۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے اوقات میں جو اپنے آپ کو مومن مسلمان شو کرتے تھے وہ بھی آتے تھے، لیکن ان کی صفت اللہ نے بتائی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ نماز پڑھنے کے لیے کیسے آتے؟ کس مساتے ہوئے آتے۔ چلو تراویح بھی ہم نے پڑھی، لیکن تراویح کی کیفیت میں نے جو دیکھا ہے میری آنکھوں نے، جو محسوس کیا ہمارے وجدان نے، کہ تراویح کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب جب رکوع کے قریب جاتے ہیں تب ہمارے نوجوان یا کچھ ایڈلٹ لوگ بھی رکوع کے قریب جب جاتے ہیں تو وہ رکوع میں شامل ہوتے ہیں، نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ ارے بھائیو، آپ کو کس نے کہا تھا تراویح کی نماز پڑھنے آؤ؟ کس نے کہا تھا؟
بھائی جس نے کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے آنا، اس کا تو یہ ماننا نہیں تھا، اس کا تو یہ کہنا نہیں تھا کہ امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے تب رکوع میں شامل ہو جانا اور تمہاری وہ رکعت ہو جائے گی، یہ تو نہیں کہا تھا۔ یعنی نماز کو ہم نے ممکن بنائی، اپنے حساب سے قیام چھوڑا، رکوع میں شامل ہوئے، ایک رکعت پوری کی پوری گئی۔ اگر ہم 8 رکعت والے تھے اور یہ شیوا ہم نے اپنایا تو 8 کے بجائے 4 ہی رکعت میں نے پڑھا، کیونکہ ایک رکعت تو پہلے چلی گئی، ہم نے دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی، اور 2 رکعت کی نیت میں اگر ایک رکعت ضائع ہو جائے تو دونوں رکعت ضائع ہو جاتی ہیں، دونوں رکعت کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ وصول ہی نہیں ہے، یہ وصول میں سے نہیں ہے۔ 2 رکعت کی نیت ہے، ایک رکعت آپ نے ضائع کر دی بیٹھ کر کے، اور آپ نے دوسری رکعت پوری امام کے ساتھ پڑھی، سلام بھی پھیرا ان کے ساتھ، ساری چیزیں، لیکن آپ کو دونوں رکعتوں کا ثواب بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وصول چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو چلتا ہی چلتا ہے، دنیا میں بھی وصول چلتا ہے۔ دنیا کے وصول جو کاغذات پر لکھے جاتے ہیں، اگر ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ہو جائے تو وہ پاوتی چلتی نہیں ہے، وہ رسید چلتی نہیں ہے نا، آپ کا وہ بینک کا وڈرال کاغذ چلتا نہیں ہے۔ سائن کی جگہ جہاں مینیجر کا سائن ہے آپ کا سائن کر دو، تو نا سائن کر دیا صاحب، تو وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ وہ فگر، روپے، پیسے الٹا پلٹا فگر کر دو، اور کھاتا نمبر میں صرف ایک نمبر آگے پیچھے کر دو تو آپ کو کیشیئر بھگا دے گا کہ آپ کا کھاتا نمبر نہیں ہے۔ اور ہم اللہ کی عبادتوں میں کتنا الٹا پلٹا کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھر کے دے گا۔ کیا طفل تسلی ہے یار، یہ کیا طفل تسلی ہے؟ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر کے شکاری سے نہیں بچ پائیں گے ہم۔ یاد رکھو میرے دوستو، یہ صفت قرآن میں بتایا کس کی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو 20 رکعت والے تھے وہ بھی میرے بھائی کچھ کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ ان کے بھی اکثر بچے، سمجھدار بچے، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو جن کی نماز فرض نہیں ہے، بالغ بچے، اچھے بڑے لوگ اپنے امام کے رکوع میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کی 20 رکعت 10 رکعت ہوئی تو 10 رکعت لیکن کٹی پھٹی، تو ان کو اس 10 رکعت کی بھی نیکی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ نیت تو بہرحال امام کے پیچھے یہی تھی نا، پیچھے اس امام کے رکعت دو رکعت سے ہے نا، یا اکٹھے اگر نیت کر لے 20 رکعت کی تو 20 رکعت میں 8 ہی ہو رہا، تو جب 10 غائب کر دے 10 وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو اس طرح سے گویا کہ ہم نے نماز کی اپنی درگت بنا لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے شیرہ ڈالا تھا، شکر ڈالا تھا اس نماز میں، اس رمضان کے مہینے کی عبادت میں، یہ اسی کا صلہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد سب ختم۔ خود ہی ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نے جو نیکی کی تھی وہ نیکی نہیں تھی، ہم نے جو نیک کام کیا تھا اللہ کو خوش کرنے کو، اس سے اللہ خوش نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، ہم نے اس نیت سے کیا تھا، اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ قبول ہونے کا قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا تھا اس کا اثر ہمارے اوپر دکھائی دیتا۔ کیا دکھائی دے رہا ہے ہمارے اوپر؟ دیکھیں، جائزہ لیں اپنے آپ کا، اگر دکھائی دے رہا ہے جس کے اوپر تو اسے بشارت ہے کہ اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کی تراویح، اس کی تلاوت، اس کا دعا، استغفار، اس کا خرچہ اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ سب قبول، کیونکہ اثر دکھائی دے رہا ہے۔ اور جس کا اثر نہیں دکھائی رہا ہے، جس کے جسم پر، جس کے ذہن پر، جس کے روح پر، جس کے بدن پر، جس کی سوچ پر، جس کے فکر پر، جس کے تعلقات پر، جس کے اوقات کے مینج پر نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کا وہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوا ہے۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دلیل یہی ہے کہ اگر جس کے اوپر اثر ہوتا اس کا، تو اس کا اثر اگلے دنوں میں دکھائی دیتا۔ اگر آپ ایک پیڈل ماریں گے سائیکل کی، دوسرا پیڈل چھوڑ دو تو 10 قدم ضرور آگے آپ کو لے کے جائے گی وہ۔ یہ رمضان کا کون سا سائیکل ہم چلا رہے تھے کہ ایک پیڈل ابھی چھوڑے کہ وہیں گر گئے، سائیکل وہیں گر گئی؟ ہے کوئی ایسا نظام؟ حرکت میں برکت کہتے ہیں، ایک مہینے کی ہم نے حرکت کی، ساری حرکتیں کی ہم نے، نیک حرکتیں، اچھی حرکتیں، قابل خیر حرکتیں کی، اس حرکت کا کیا اثر کہ اگلے قدم ہی گر گیا، اگلے روز ہی گر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہم نے وہ عمل خیر
نیت انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت سے ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا، صرف دکھاوے کے لیے کیا تھا، اور دکھاوے کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ تلاوت۔ آپ سب کو مشہور حدیث معلوم ہے کون سی، کہ جہنم کی آگ کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، تو اس میں قاری قرآن ہے یعنی عالم ہے، مالدار ہے، اور تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ غازی شہید ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ معاشرے کے ٹاپ موسٹ لوگ ہیں، یہ ٹاپ موسٹ لوگ ہیں۔ عالموں کے بارے میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، شہیدوں کے تعلق سے کہا کہ انہیں مردہ مت کہو، تاجروں کے تعلق سے کہا کہ نیک دل تاجر ایمانت دار تاجر کل فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ٹاپ موسٹ لوگ ہیں یہ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم بھڑکائے گا۔ کیوں؟ کہ ان کے یہ جو ٹاپ موسٹ کی جو خوبی، جس خوبی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا تھا، اس پر یہ باقی ہی نہیں رہے۔ یہ دلیل ہماری ہے کہ ہم اس سے نیچے کے لوگ بھی اگر حسن نیت سے، اچھی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تقویٰ کے حصول کی نیت سے اگر کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بھی عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ منافقین نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج بھی کیا، روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھا، زکوٰۃ بھی دیے، کلمہ تو پہلے ہی قائل ہی ہو گئے تھے۔ پانچوں چیزیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نچلا طبقہ بتایا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، کار خیر بھی کرتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ کیوں اللہ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ سب سے نیچے ہے؟ کیونکہ ان کی نیتیں درست نہیں تھی، نیت پاک نہیں تھی، وہ سارے کام دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ اور اگر ہم نے بھی سارے کام دکھاوے کے لیے کیے ہیں تو ابھی وقت ہے جائزہ لے لینا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کر لینا چاہیے، اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ہونے جا رہی ہیں اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا غلطیاں ہو چکی ہیں، قدم تو بڑھ چکے ہیں، ہو ہی جائے گی، اگر ہم سنبھلیں گے نہیں تو غلطیاں ہو ہی جائیں گی۔ تو وہ غلطیاں ہوں، گڈھے میں گریں، اللہ کا یہ فرمان ہمارے اوپر صادق آئے، اس سے قبل ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے کہ کہیں ایک مہینے کی ریاضت اور یہ عبادت، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ اور اگر ضائع ہو گیا دوستو تو اس سے بڑا خسارہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس دنیا کا ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہونے والا ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے کچھ نسخے، کچھ میں دعائیں بتاتا ہوں، جو میں سے کچھ دعائیں آپ کو یاد بھی ہوں گی، اور نہیں یاد ہیں تو یقیناً یاد کیجئے، اور ان دعاؤں کو اچھی نیت سے پڑھیے، پورے جذبے کے ساتھ پڑھیے۔ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، نماز پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اس دعا کو ہم کثرت کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے حسن نیت کے ساتھ، حسن ثواب کے ساتھ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر، و شکرک اور اپنے شکر پر، وہ حسن عبادتک اور اس بات پر کہ ہم تیری اچھی عبادت کریں۔ یہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی ہوگا، تو ذرا دل سے اس کو پڑھیں، اس حسن عمل پر استقامت کے لیے جن حسن اعمال کو ہم نے ابھی چند دن پہلے انجام دیا ہے اس پر قائم رہ سکیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے پروردگار تمہارے دلوں کو نہ پھیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو مجھے ہمیں ہدایت دے چکا تھا، اللہ کی ہدایت ہمیں مل چکی تھی۔ رمضان کے ہم نے پورے روزے رکھے، تراویح بھی ہم نے پڑھی، تلاوت قرآن کی شکل میں کم سے کم ایک قرآن تو ہم نے سن لیا امام کے پیچھے، اور ایک قرآن اپنے تئیں پڑھ لیا، یہ 2 ہو گیا، اور اس کے بعد بھی کسی نے پڑھا تو 3 ہو گیا، کسی نے اور پڑھا تو 4 ہو گیا۔ میرے خیال سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، تو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے تھی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے مجھے ہدایت نصیب فرما دی ہے تو اب میرے دل کو اس سے نہیں ہٹانا، مجھے میرے قدم کو اس راستے سے نہیں ہٹانا۔ یہ ثبات قدمی کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد وہب لنا من لدنک رحمہ، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔
وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، کوئی اور داتا نہیں ہے، کوئی اور دستگیر نہیں ہے، داتا اور دستگیر ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یہ دعا ہم کریں، صدق دل سے کریں، سچے دل سے کریں۔ اور بھی دعائیں بتا سکتا ہوں لیکن وقت ہو رہا ہے ذات، وقت بتانے سے زیادہ آپ اگر تلاش کریں گے تو وہ بہت ساری چیزیں مل ہی جائیں گی، اور جو چیز محنت کے بعد ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو بغیر محنت کے ہو جائے وہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اس خطبے میں بہت ساری چیزیں تو دی جاتی ہیں لیکن اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کتاب خرید کے پڑھیں، آپ علماء سے رابطے میں رکھیں، علماء سے ملاقات کرتے رہیں، اور آپ کا یہ آنا جانا ملنا جلنا اللہ کے لیے ہو تو آپ کے علم میں برکت بھی ہوگی، عمل میں بھی برکت ہوگی، اور صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک آدمی کی صحبت نیک بنا دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو میرے خیال سے وقت اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے جو دعائیں بتا دی ہیں اپنی زبان میں ہم دعا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ عربی میں ہی بولیں، عربی بہت سارے لوگوں کی زبان نہیں الٹتی ہے، وہ بول نہیں پاتے ہیں، تو اپنی زبان میں بولیں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی تھی رمضان میں روزے کی، نماز کی، تراویح کی، تلاوت کی، اللہ تو اس کو برقرار رکھ، اگلے دنوں میں ہم وہی کام کرتے رہیں، نفلی روزے بھی رکھیں، تلاوت قرآن بھی جاری رہے، استغفار بھی جاری رہے، اور نماز 5 وقتہ تو کبھی نہ چھوٹے، اپنی زبان میں ہم کہیں۔ اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے کیے ہوئے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اس قبول فرما کر ہمیں اگلے دنوں پر انہی نیک اعمال پر مداومت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم نے جو کار خیر کیے ہیں تو اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوتاہی کے شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہی کو دور فرما دے، سستی کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ، تو پھر انہیں اپنے گھر کا مہمان بنا لے، انہیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، انہیں وہی سارے اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما جو ابھی پچھلے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو شادی جن کی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ تو انہیں پاکیزہ بیوی عطا فرما، جو خیر و متاع دنیا ہو ان کے لیے بھی، اور دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اسی طرح سے جو نوجوان اپنے جن اچھے خواہشوں کے ساتھ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک خواہشوں کو اپنے رحم و کرم سے تو پوری فرما، ہمیں دنیا کے جب تک زندہ رکھ، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کے زندہ رکھ، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑے ولی ہیں، ولیوں کے ولی یہ ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گھر میں امن و شانتی کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ، اپنے بیوی سے بھی میل جول رکھ کر کے گھر کے امن و سکون کو بحال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک دنیا کے زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمیں ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔